بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ کی چند آیات کا مطالعہ کیا تھا، جس میں روزے کی فرضیت، اس کا مقصد، رمضان المبارک کی اہمیت، قرآن مجید کا نزول اور روزے میں جو رخصت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا تذکرہ تھا۔ یہ مکمل رکوع ہے جس میں رمضان اور روزوں سے متعلق احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ درمیان میں یہ ایک آیت ایسی ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور دعا سے ہے۔ مفسرین نے یہاں یہ بات نقل کی ہے کہ چونکہ رمضان المبارک دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی مقبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے نبی، اگر آپ سے میرے بندے آ کر سوال کریں عنی، میرے بارے میں، تو آپ فرمائیے فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، بس اسے، ان لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ میری بات سنیں، میرے احکامات کی بجا آوری کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ انہیں سیدھی راہ ملے، ہدایت ملے۔ اس آیت میں تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ایک سوال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جواب دلوایا ہے اپنے نبی سے، کہیے کہ میں قریب ہوں۔ ایک دیہاتی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ دور ہے یا قریب؟ اللہ تعالیٰ اگر دور ہو تو میں زور زور سے اللہ تعالیٰ کو پکاروں، زور زور سے اللہ تعالیٰ سے مانگوں، اور اگر اللہ تعالیٰ قریب ہو تو میں آہستہ آہستہ اللہ سے مانگوں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے بندے اگر آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو انہیں یہ جواب دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اس لیے یہ بات تو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت قریب ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر بھی یہ مضمون آیا ہے۔ ایک جگہ ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ، شہرگ ہوتی ہے جس میں گویا جان ہوتی ہے، کاٹ دو تو ختم انسان، تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے۔ اور اسی طرح یہ بھی مضمون آیا ہے کہ لوگ آپس میں مشورہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، 3 لوگ کہ میں چوتھا ہوتا ہوں، 5 کہ میں چھٹا ہوتا ہوں،
یعنی جہاں کہیں بھی دو لوگ بیٹھے ہیں تیسرا اللہ تعالیٰ ہے، تین ہے تو چوتھا اللہ تعالیٰ ہے، چار ہے تو پانچواں اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بحث بھی ہے فلسفیانہ، یہ بڑا سوال، بڑا اختلافی سوال بھی ہے، اس وقت بھی زیر بحث ہے، اور بہت سے ملحدین کی طرف سے بھی یہ بحث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو کہاں ہے۔ تو پہلے تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات جگہ یعنی مکان سے پاک ہے، کسی جہت سے پاک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک۔ اللہ تعالیٰ کہیں کسی مکان میں موجود ہے، کسی جگہ، کسی اسپیس میں موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہے۔ یہ بات خود عقل میں آنے والی ہے کہ آج سائنس کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے، یہ اس کائنات کے وجود میں آنے کے بعد وجود میں آیا۔ کیا مطلب؟ اس سائنسداں مانتے ہیں کہ یہ جو کائنات کی بگننگ ہے، شروعات ہے، وہ بگ بینگ سے ہوتی ہے۔ بگ بینگ تھیوری ہے، ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس سے پہلے یہ کائنات بالکل زیرو والیوم میں، بالکل زیرو ویلوم میں، آپس میں انفینٹ ڈینسٹی میں، یعنی ایک دم گدی ہوئی تھی، زیرو۔ اب زیرو کا میں نے ایک بڑے استاذ تھے فزکس کے، میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی ڈیفینیشن تو مجھے بتائیے کہ ایک چیز زیرو ویلوم میں بھی ہو اور انفینٹ ڈینسٹی ہو، یعنی اس کی کثافت لا محدود ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ہے یہ؟ انہوں نے کہا ہم سمجھا نہیں سکتے اس کو۔ تو ایک زیرو ویلوم میں، یعنی کوئی زیرو مطلب کوئی وجود نہیں، لیکن وجود تھا، ایک میٹر کی حیثیت سے سمجھ لو، لیکن بہت گدی ہوئی جگہ، یعنی ایک دم ملی ہوئی۔ تو سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا زور سے، اسے کہتے ہیں بگ بینگ۔ وہ زور سے دھماکہ ہوا تو اس وقت سے یہ کائنات اسپینڈ ہونا شروع ہوئی، یعنی پھیلنا شروع ہوئی۔ قرآن مجید میں ان دونوں چیزوں کو واضح کیا گیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے کہ کانتا رتقا ففتقناہما، یہ زمین و آسمان آپس میں گندے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں پھاڑا۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ دھماکہ ہوا، اپنے آپ ہوا، یا جو بھی ریزن بتاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ دھماکہ ہم نے کیا، اسے ہم نے پھاڑا۔ اور پھر اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ کائنات اسپینڈ ہو رہی ہے، یعنی پھیلتی چلی جا ابھی بھی۔ اب باقاعدہ جو چیزیں دیکھی جا رہی ہیں مشینوں سے، وہ کہ یہ چاند، سورج، ستارے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، تو یہ اسپینڈ ہو رہی ہے۔ اس کو جو ہے سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ آسمان یعنی یہ کائنات وہ ہے جسے ہم نے بنایا ہے اور ہم اسے وسعت دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں۔ تو خیر، تو یہ جو دھماکہ ہوا، اس کائنات کا وجود آیا، اس کے بعد ٹائم اینڈ اسپیس وجود میں آیا۔ سمجھے؟ جگہ اور وقت دونوں چیزیں اس کے بعد وجود میں آئی۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ ظاہر ہے اس سے پہلے سے موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نہ ٹائم کے محتاج ہے، نہ اسپیس کے محتاج ہے، وہ لامکان ہے۔ کوئی مکان، کوئی جگہ متعین کر دے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موجود ہے، اپنی شان کے مطابق موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، یا یہ کہیے کہ بلا مکان موجود ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم چونکہ ایک جسم ہے، ہماری آنکھیں جو ہے ایک امیج بناتی ہیں۔ مثلا میں عبداللہ کو جانتا ہوں، تو اب میرے سامنے کوئی عبداللہ کا نام لے گا تو میں کیا کروں گا؟ میری آنکھ کیا کرے گی؟ ایک امیج بنا کے کھڑی کر دے گی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں انسان کہ ہم کمزور ہیں، ہماری عقلیں محدود ہیں، جب کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو ہماری آنکھ ایک امیج بنانا چاہتی ہے، اسی لیے لوگ پھر وہ بت بناتے ہیں اور بت بنا کر کے خدا تسلیم کر لیتے ہیں۔
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں ہوں، جس طرح آپ ہیں، جس طرح ہم جو ہے کسی جگہ اور کسی مکان کے محتاج ہیں، کسی وقت کے محتاج ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں تو ہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہے۔ قرآن مجید جگہ جگہ یہ بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور یہ مضمون بھی آتا ہے کہ استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ عرش جو ہے وہ اس کائنات سے بہت بڑی شے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی ایسی ہے کہ یہ پوری زمین و آسمان کے کو گھیرے ہوئے ہے، ایسی وسیع ہے۔ اور پھر اس سے بڑا عرش ہے، اور پھر وہ عرش پانی پر تھا، یہ ساری تفصیلات تھی۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ استوا کے معنی ہے کسی ایک جہت کو ہو جانا یا کسی کہیں کوئی مستقر ہو جانا، لیکن اس کے معنی معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم عربی میں یا اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ امام مالک نے کہا ہے الاستواء معلوم، استوا جو ہے وہ معلوم ہے، اور اس کے بعد کہا کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے مطابق۔ وہ ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، اور اللہ جو ہے وہ لامحدود ہے۔ اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے وہ مجہول ہے، نہیں معلوم۔ اس کے بارے میں زیادہ سوال کرنا یہ بدعت ہے، فرمایا امام مالک۔ بہت زیادہ سوال نہیں کر سکتے، لیکن اس پر ایمان لانا کہ ہاں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے تو ہے مستوی، وہ اپنی شان کے مطابق۔ ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، بات کے علماء نے بیان کیا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی حکومت کی کرسی پر بیٹھے، یعنی اس کا اقتدار، اس کا غلبہ ہے، اسی کو جو ہے استوى علی العرش کہا گیا ہے۔ خیر یہ الگ بحث ہے جو یہاں آ گئی۔ خیر اتنا سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، لیکن ہماری عقلیں چونکہ محدود ہیں، اس لیے ہم اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہے، اپنی کاریگری بیان فرمائی ہے، اپنی کائنات کی طرف ہمیں دیکھنے کو کہا ہے کہ میری، کیونکہ ڈیزائنر جو ہے وہ اپنی ڈیزائن سے پہچانا جاتا ہے، خالق جو ہے وہ اپنی تخلیق سے پہچانا جاتا ہے۔ میں اتنا خوبصورت ہوں تو میرا خالق کتنا عظیم ہوگا، یہ کائنات اتنی عظیم ہے تو اس کا خالق، اس کا پیدا کرنے والا کتنا عظیم ہوگا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواہش کر دی کہ یا اللہ میں آپ سے باتیں تو کرتا ہوں، جی نہیں بھرتا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، نہیں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ پھر بھی ضد کی کہ اللہ، میں چونکہ اللہ سے محبت تھی، لگاؤ، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تجربہ کرو، میں صرف اپنی تجلی، اپنے نور کی تجلی ڈالوں گا اس پہاڑ پر، تم اس پہاڑ کو دیکھو۔ اس پہاڑ فلما تجلی ربہ خر موسیٰ صعقا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی اس کوہ طور پر تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، اور حضرت موسیٰ براہ راست تجلی بھی حضرت موسیٰ پر نہیں ہوئی، اس چیز کو دیکھا صرف حضرت موسیٰ نے جس پر اللہ کی تجلی ہوئی تھی، تو آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ اللہ کی ذات کیسی ہوگی، ذات کیسی ہوگی کہ ہم اسے اپنی فزیکل آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس فزیکل مائنڈ سے اس کا تصور نہیں کر سکتے ہم، ہماری عقلیں محدود ہیں، وہ لامحدود ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اسی لیے اسی لیے امتحان میں رکھا ہے، یہی تمہارا امتحان ہے کہ تم غیب پر ایمان لاؤ، اور جب یہ غیب کے امتحان میں پاس ہو جاؤ گے تو مرنے کے بعد ہم تمہیں وہ آنکھیں عطا کریں گے، تم میرا دیدار کرو، جنت میں پھر اللہ کا دیدار ہو۔ تو جب میرے بندے آپ سے سوال کرے اے نبی کہ میں کہاں ہوں، کون ہوں، کیسے ہوں، دور ہوں کہ قریب ہوں، تو کہیے فإنی قریب، میں قریب۔
یعنی مجھے کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تمہارے قریب ہوں، تو مجھے یاد کرو، تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں سنوں گا۔